السلام علیکم خواتین و حضرات، پروگرام حسب حال، میں ہوں جنید سلیم اور میرے ساتھ ہیں ناجیہ اور ہم سب کو بہت عزیز، بہت پیارے عزیزی۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ ویسے یار حد ہو گئی ہے۔ اب کیا ہوا ہے یار تم پینٹ کوٹ پہنتے ہو، ٹائیاں لگاتے ہو، نیئر والا چشمہ بھی تم نے لگایا ہوا ہے، تمہارا کوئی تگڑا پولیس والا یا کوئی تگڑا بندہ واقف نہیں ہے؟ اس کا معیار دیکھ لو، جو ٹائیاں پہنتا ہے اور کوٹ پہنتا ہے اس کے پولیس والے واقف ہوتے ہیں۔ یار ویسے اوئے ہوئے ہوئے کیا ہو گیا ہے؟ کیا ہو رہا ہے یار اس ملک میں؟ یار میرا ایک پھوپھی کا بیٹا ہے، اچھا اس کی 28 کو کلے زمین ہے، یہ رہی زمین۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ آپ نے حرکت کیا فرمائی ہے یہ والی؟ یہ جب مجھے غصہ چڑھتا ہے تو میں اپنے آپ پہ نکالتا ہوں۔ اچھا ہر یہ اپنے آپ کے غصہ نکال لیتا ہے، کسی اور پہ نکال کے پھینٹی نہیں کھاتا۔ یار 28 کلے بیچارے کی یہ رہی زمین ہے، بڑی حشاش بشاش زندگی گزار رہے تھے۔ وہ گاؤں میں ایک چودھری صاحب ہے، وہ تگڑا بندہ ہے، پہلے اس نے اس کے 4 کلے زمین وال لی، 4 پھر وال لی، 4 پھر وال لی۔ یار کب یہی کرتا یار، 12 کلے زمین اس کی وہ لے گیا یار، اوپر سے اس کے ساتھ اس نے دشمنی ڈال لی، لڑائیاں شروع کر دی ہیں۔ یار یہ علاقے کے تگڑے لوگوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ علاقے کے تگڑے لوگوں کو بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور دنیا کے تگڑے ملکوں کو بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ میں اپنا رونا سنا رہا ہوں، اپنا رونا لے کے صحیح کہہ رہے ہیں۔ عالمی سطح پر بھی یہی قانون ہے اور مقامی سطح پر بھی، ملکی سطح پر بھی یہی قانون ہے، جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ یار ہر تگڑا بندہ یہ امریکہ بنا ہوا ہے۔ ویسے امریکہ کہاں سے یاد آ گیا تمہیں؟ امریکہ ہی ہے نا جو جہاں مرضی جا کے ڈیرا ٹکا لیتا ہے۔ کٹو بندوقاں پائی ہو انہوں نے، ساتھ اس نے ایک کان ٹوٹا بھی رکھا ہوا ہے اسرائیل، جہاں اسے کہتا ہے ہوش وہ کہتا ہے اوکے بوش اور پڑ جاتا ہے۔ اس کے کہنے پہ بھی وہ وارداتیں کرتا ہے اور اپنی مرضی سے بھی جہاں مرضی جا کے ٹرین پھوڑی چکاتا ہے۔ چکو دوڑو، حد تو گئی ہے یار پوری دنیا میں۔ یار تمہیں کچھ دن پہلے یاد ہے نا، ہم نے اپنے پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ افغانستان میں جو ساری لڑائی کی اصل میں بنیاد ہے، یہ وہ $1 ٹریلین کے ذخائر ہیں، قدرتی ذخائر ہیں، جن کی وجہ سے یہ ساری وہاں پہ لڑائی ہو رہی ہے۔ یہ نیو یارک ٹائمز میں باقاعدہ ایک تفصیلی رپورٹ شائع ہوئی تھی، اور سچی بات تو یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلے 30-40 برسوں کے دوران اس دنیا میں جتنی بڑی لڑائیاں اور جنگیں ہوئی ہیں یا تنازعات نے جنم لیا ہے، اس کے پیچھے اس کی بنیاد میں کہیں نہ کہیں مالی مفادات ہے، جن پر کوئی بڑی طاقت قبضہ کرنا چاہتی ہے کسی نہ کسی طریقے سے، جو اس وقت لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، لیکن بعد میں جا کے پتہ چلتا ہے کہ اچھا وہ جو فلاں لڑائی تھی اس کے پیچھے یہ مالی مفادات پنہاں تھے۔ اچھا یہ خیانوں کے پیچھے لڑتے ہیں یہ ملک آپس میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ شاید کو گال گول نکال دیتا ہے، اس پہ لڑ پڑتے ہیں۔ بہانہ گالی کا ہی بنایا جاتا ہے، لیکن اصل میں اس کے پیچھے جو وجہ ہوتی ہے وہ مالی مفادات ہی ہوتے ہیں۔ یار پھر بزرگوں نے صحیح کہا ہے نا کہ لڑائی پوری دنیا میں زن، زر اور زمین کی ہوگی۔ یہ اسرائیل امریکہ جو ہے یہ زر اور زمین پہ لڑتے ہیں، یہ 7 زن جو ہے نا یہ میرا خیال ہے ہمارے پاکستان میں اور بلوچستان میں بھی تم دیکھ لو، جتنی شورش ہے اس کی وجہ جو ہے، ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ وہاں پر بے پناہ مالی وسائل چھپے ہوئے ہیں زمین کے اندر۔ اور پچھلے دنوں ایک بہت بڑی دریافت ہوئی ہے جس سے یہ بات بہت کھل کے سامنے آتی ہے کہ دنیا میں بڑی جنگوں کے پیچھے یہی تیل اور معدنی ذخائر ہیں۔ ہائے 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 یار، ویسے یہ اسرائیل امریکہ جو ہے نا ان کی بڑی سونگنے والے جانور والی طبیعت۔ اس میں یہ جو میں تمہیں بات بتانے لگا ہوں، اس میں بھی اسرائیل اور امریکہ ہی انوالو ہے۔ سونگتے پھر رہے ہیں یہ، ادھر ہے تیل، پتہ نہیں انہوں نے اتنا تیل کیا کرنا ہے یار۔ مجھے تو لگتا ہے کہ ان کے پاس میں ہو تو یہ مالشیے کی شیشیاں بھی چھین لے، چھوڑا تیل مالشیے کی شیشیاں۔ میں تمہیں لے کر جا رہا ہوں اسرائیل کے علاقے حیفا میں۔ میں نہیں جاتا، جاؤ تم کل ہی۔ سنو تو صحیح یار، یہ جس دریافت کی میں بات کر رہا ہوں جو پچھلے ماہ وقوع پذیر ہوئی ہے، اس کے مطابق اسرائیل کے علاقے حیفا میں یہ بات متنازع ہے کہ وہ اسرائیل کا علاقہ ہے یا نہیں۔ وہاں پر 3 ٹریلین مکعب فٹ قدرتی گیس دریافت ہوئی ہے سمندری علاقے میں، اور اس کی جی، اور مجھے تو سن کے مزہ آ جاتا ہے، تو دیکھ کے کتنا مزہ آئے گا یار۔
لیکن یہ مزہ تمہیں یہاں بیٹھ کے سننے میں آ رہا ہے نا، اس وقت اسرائیلی حکومت اور اسرائیلی عوام وہاں پہ لڈیاں ڈال رہے ہیں، وہ بالکل پاگل ہو گئے خوشی سے. وہ ان کا کلیم یہ ہے کہ یہ تقریباً 20 ارب ڈالر مالیت کی گیس ہے اور 4 بلین بیرل یہاں پر تیل موجود ہے، جس کی وجہ سے ان کا کہنا ہے کہ ہماری جو 20 نسلیں ہیں وہ خوشحال ہو جائیں گی. وہ پہلے ہی اسرائیل بہت خوشحال ملک ہے، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ پچھلے 10 برسوں کے دوران دنیا میں جتنی بڑی بھی قدرتی وسائل کی دریافتیں ہوئی ہیں، یہ سب سے بڑی دریافت ہے. تو اسی لیے لڈیاں ڈال رہے ہیں. تیل تو ان کا مرشد ہے، لڈیاں کیوں نہیں ڈالیں گے؟ جیسے میں اپنے مرشد پاک کی لڈیاں ڈالتا ہوں. لیکن لڈیوں کے بعد جو اگلا سین ہے، جو ان سارے علاقے کی صورتحال پر نظر رکھے ہوئے لوگ ہیں جو ہلکے ہیں، ان کو آگے اس ذخائر کی وجہ سے یہ جو دریافت ہوئے ان کی وجہ سے ایک بڑے تصادم کا خطرہ نظر آ رہا ہے وہاں پہ. کیونکہ جس علاقے میں حائفہ کے جس علاقے میں یہ بڑی دریافت ہوئی ہے وہ ایک سرحدی علاقہ ہے جہاں پر 4 ملکوں کی سرحدیں ملتی ہیں، اسرائیل کی، فلسطین کی، یونان کی اور لبنان کی. اور جو اس کے ٹیکنیکل سائیڈ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ یہ 3 ٹریلین مکعب فٹ تک یہ محدود نہیں ہے. ان ذخائر کی جو کل مقدار ہے وہ 16 ٹریلین مکعب فٹ ہے، یعنی جو باقی 3 ملکوں کے بھی ہیں. اب اسرائیل کو یہ خطرہ لاحق ہے، یہ اس کی جو نظریں ہیں وہ باقی ذخائر پر مرکوز ہو چکی ہیں جن پر وہ قبضے کی پلاننگ کر رہا ہے آگے. ہائے 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 ہائے. اور بڑی خوفناک صورتحال ہے. یہ جو ہم بات کر رہے ہیں نا کہ ہر لڑائی کے پیچھے مالی مفاد ہوتا ہے، یہ بہت صورتحال کھل کر سامنے آتی ہے جب ہم اس معاملے کو دیکھتے ہیں. ذرا غور کرو کہ 2008 میں یہاں پر پتہ چلنا شروع ہو گیا تھا کہ یہاں پر بہت بڑے ذخیرے سمندر کی تہوں میں چھپے ہوئے ہیں. یہ وہی وقت تھا جب اسرائیل نے جان بوجھ کر غزہ کے مسئلے کو ہوا دی تھی اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ اس نے غزہ کے علاقے کا محاصرہ کر لیا تھا، جو آج تک بھی جاری ہے. اور وہی پھر دور ہے جب اس نے لبنان کے ساتھ چھیڑ خانی کی تھی اور لبنان کے ساتھ لڑائی شروع کر دی تھی. نہیں تو انہوں نے سمندر میں بھی رشتہ داری نکال لینی ہے. بھائی جی سمندر ہی ساڈا ہے، ویل مچھلی ہماری کڑمڑی لگتی ہے. ہاں میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں. ہماری تو چھوٹی سسٹر بھی سمندر میں بھی آئی ہوئی ہے. اب تو ہمارے پانجے سمندر میں ٹپوسیاں مارتے پھرتے ہیں، ٹر ٹر کرتے پھرتے ہیں. یار موضوع تو دیکھ لیا کرو پھر بات کیا کرو، تم شروع ہو جاتے ہو. یار میں اسرائیل کی طبیعت ہی تمہیں بتا رہا ہوں، میں کو اپنی طبیعت تو نہیں بتا رہا. اچھا سر، اس حوالے سے کوئی عالمی قوانین نہیں بنے ہوئے؟ نہیں، عالمی قوانین موجود ہیں، پوری صراحت اور تفصیل کے ساتھ موجود ہیں. اور اس پہ اقوام متحدہ کا کنونشن موجود ہے جس میں سمندری حدود کی پوری طرح حد بندی کی گئی ہے. تمام جو تنازعات ہے اس کا حل پیش کیا گیا ہے. لیکن یہ بھی ایک عجیب قسم کی ستم ظریفی ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ اس کا سگنیٹری نہیں ہے. اور یہ جس کمپنی نے دریافت کی ہے وہاں پہ اتنی بڑی، وہ امریکن کمپنی ہے. اور جب بھی جھگڑا ہوا ویسے ہی امریکہ کے بارے میں تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے نا کہ وہ اسرائیل کی حمایت کرے گا. اس معاملے میں تو بہت کھل کے حمایت کرے گا کیونکہ اس کے 40% سے زیادہ شیئر ہیں اس امریکن کمپنی کے، نوبل انرجیز کے. یار پوری دنیا میں صرف ایک کوئی قانون ہے اس حوالے سے، جس کی ڈانگ اس کی بیفلو. ہنسا نہ کرو، میں انگریزوں کا متعلق بات کر رہا ہوں تو بیفلو ہی آئے گی نا، بھینس کہہ دوں گا ان کو سمجھ نہیں آنا. ڈانگ انگلش ہے؟ یس یس، لاٹھی اردو میں کہتے ہیں. اچھا، ڈانگ از انگلش ورڈ. ویری نائس. جیسے کہتے ہیں کہ بیفلو کے سامنے مسٹر بین وجانا. مسٹر بین بھی انگلش ہے. یار ہنستے کیوں اور مسٹر بین پمیجو کیوں رہتا ہے؟ لیکن سر حائفہ پہ تو فلسطینیوں کا کلیم بھی ہے نا؟ ہاں، وہ ابھی بدستور وہ کلیم قائم ہے اور وہ بہت کریڈیبل کلیم ہے، ان کا بہت سالڈ کلیم ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ حائفہ دوسری جنگ عظیم سے پہلے حائفہ کی جو کل آبادی تھی وہ 20,000 تھی، جس میں سے 82% مسلمان تھے اور صرف 4% وہاں پہ یہودی تھے اور 14% کے قریب وہاں پر عیسائی تھے. دوسری جنگ عظیم کے بعد انہوں نے دانستہ طور پر اسرائیل کے قیام سے پہلے یہاں کی آبادی کو ایک سازش کے تحت تبدیل کیا تھا، جس کے بعد صرف 1 سال کے دوران 33% مسلمان رہ گئے تھے، 20% عیسائی ہو گئے تھے اور 4% سے بڑھ کر یہودیوں کی تعداد 47% ہو گئی تھی، 47%. یہ تمہیں اتنی تفصیل سے کیسے پتا ہے؟ تم اس جنگ میں بم مانجنے کا کام کرتے ہیں؟ بم مانجنے کا کام، یہ سب کچھ کتابوں میں لکھا ہوتا ہے. اچھا اچھا، آئی انڈرسٹینڈ. تھینک گاڈ. جتنا مرضی یہ کبھی یہ کر لیں، لڑ جھگڑ لیں، یہ اسرائیل اور امریکہ کر لیں تیلوں پہ کبھی یہ. دیکھنا تم ادھر سے کوئی سمندر خان جائے گا اور اس نے جا کے
ان کے تیل پہ سگڑ سٹ کے دوڑ رہا ہے. دشمن کی توپوں میں کیڑے پڑے. Well said. یس. ناظرین کا وقت ہوا ہے کمرشل بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. توپ میں اور امرود میں کیڑا پڑ جائے تو اسے پھینکنا ہی پڑتا ہے.